ہاریفائڈ چینل کے دیکھنے والوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایک رات چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور گاؤں کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کر قدیم کہانی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس رات ایک روح گاؤں میں گھومتی ہے جو ہر سال ایک بے گناہ کی جان لیتی ہے۔ گاؤں کے نوجوان علی کو اس کہانی پر یقین نہیں تھا۔ اس نے اپنی دوست سارا کو چیلنج کیا کہ وہ چاند کی رات کو جنگل کے بیچ میں جا کر دکھائے گا۔ کیا واقعی کچھ ہوتا ہے؟ سارا نے اسے روکا لیکن علی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ رات کا وقت آیا، علی نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جنگل میں خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھتا رہا لیکن خوف کی ایک عجیب سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اچانک اس نے ایک ہنسی سنی۔ یہ ہنسی ماضی کی گونج کی طرح لگ رہی تھی۔ علی ایک مدھم آواز گونجی۔ یہ سارا کی آواز تھی، لیکن سارا تو گھر پر تھی۔ علی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہیں رک گیا۔ سب اس کی دھندلی شکل کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ علی جانتا تھا یہ خطرناک ہے، لیکن اس کا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ وہ عورت کی اپنی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ چند لمحے بعد علی نے آنکھیں کھولی تو وہ جنگل کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ سارا گاؤں اس کی گمشدگی کی خبر کے لیے اکٹھا ہو رہا تھا۔ سارا جو کہ خوف کے مارے گاؤں کے بزرگوں کی مدد مانگنے گئی تھی۔ چند دن بعد جب گاؤں کے لوگ جنگل میں علی کی تلاش کے لیے نکلے تو وہاں صرف گہرا نشان اور کچھ جلے ہوئے پتے ملے۔ گاؤں کی کہانیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ علی جو کہ چاند کی رات کو غائب ہوا تھا۔ اس رات کے بعد ہر چاند کی رات لوگ وہی پرانی کہانی سناتے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ علی کی روح اب تک گاؤں کے جنگل میں بھٹک رہی ہے، اس عورت کی ہنسی کے ساتھ جس سے اس کو گرفت میں لے لیا تھا۔ اور اس طرح کی کہانیوں کو سننے کے لیے ہاریفائڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔